اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ابو لبابہ مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات دین اسلام کے ساتھ ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے عقیقہ کرنا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو نعمت ملنے پر اس کے اظہار کا بعض مواقع پر حکم دیتا ہے۔ اس میں سے ایک موقع بچی یا بچے کی پیدائش کا بھی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر ان سے پوچھیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی عظیم نعمت سے سرفراز فرماتا ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر اس سے متعلق چند احکامات متوجہ ہوتے ہیں جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں تفصیل سے آیا ہے۔ اولاد کی ولادت کے وقت دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہنا، اچھا نام رکھنا، تخنیق کروانا یعنی کسی نیک اور بزرگ آدمی سے کھجور یا کوئی بھی میٹھی چیز چبوا کر بچے کے منہ میں دینا، 7ویں دن عقیقہ کرنا، اس کے سر کے بال منڈوا کر اس کے بقدر چاندی یا پیسے صدقہ کرنا، یہ تمام اعمال سنت اور مستحب ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کی ولادت کے موقع پر یہ امور انجام دیے ہیں اور ارشاد فرمایا ہے ہر بچہ عقیقے کی وجہ سے گروی ہوتا ہے، اس لیے 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کے بال کاٹے جائیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے ہر لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کی طرف سے خون بہاؤ اور تکلیف ہٹاؤ۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ آج والدین بچوں کی طرف سے مصائب اور پریشانیوں کے شکار کیوں ہیں؟ ہمارے بچے نافرمان کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمارے بچے پیدائش کے فوراً بعد مختلف قسم کی بیماریوں کے شکار کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آج دوسری رسم و رواج پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ برتھ ڈے کے نام پر ہم ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن بچے یا بچی کی طرف سے عقیقہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ تمام تکلیفیں ہمیں اپنے بچوں کی طرف سے اٹھانی پڑتی ہیں۔ حقیقے میں مستحب یہ ہے کہ 7ویں روز کیا جائے، اگر 7ویں روز نہ ہو تو 14ویں روز یا 21ویں روز کیا جائے۔ اگر کسی مجبوری سے لیٹ بھی ہو گئے تو پھر جب بھی چاہیں پیدائش کے دن شامل کر کے تو بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں۔ جس جانور کی قربانی درست ہے اس کا عقیقہ بھی درست ہے، اور جس جانور کی قربانی جائز نہیں اس کا عقیقہ بھی درست نہیں۔ یعنی عقیقے کا جانور اسی عمر اور انہی خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے جو قربانی کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ لڑکی کی طرف سے ایک اور لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں ذبح کریں، لیکن اگر گنجائش نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے ایک جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح آپ لڑکے اور لڑکی کی طرف سے قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور میں حصہ بھی عقیقے کا ڈال سکتے ہیں۔ گنجائش ہو تو لڑکے کی طرف سے 2 حصے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ، وگرنہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے 1 حصہ قربانی کے جانور میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ عقیقے کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ آپ 3 حصے کر لیں جیسے قربانی کے گوشت میں کرتے ہیں، ورنہ آپ عقیقے کے جانور کا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور پکا کر بطور دعوت کے بھی لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ یہ غلط بات مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ، نانا نانی اور دادا دادی نہیں کھا سکتے، سو اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ جن والدین کا خود عقیقہ نہیں ہوا وہ اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کروا سکتے، لہذا یہ بھی غلط ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے 7ویں دن عقیقہ کے ساتھ بچے کا نام رکھنا، اس کا بال منڈوا کر اس کے وزن کے برابر چاندی یا پیسے صدقہ کرنا، اگر لڑکا ہے تو اس کا ختنہ کرنا مسنون ہے۔ نومولود کی پیدائش پہ عقیقہ کرنا ایک بہت مبارک اور مفید عمل ہے اور اس کے بے شمار فوائد و برکات ہیں، لہذا ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے
تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ بچہ ہو یا بچی ہو، ہر کسی کی پیدائش پر عقیقہ کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن و حسین کی جانب سے عقیقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فراہم کرے تو اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبانے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کیجیے۔ اللہ حافظ۔